گردی کا واقعہ آج سامنے آیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک گرتی ہوئی حکومت کی آخری سانسیں اور آخری ہچکیاں جو ہیں وہ اب اس لاٹھی چارج اور اس آنسو گیس کے ذریعے عوام کو سنائی جا رہی ہیں. دنیا میں کوئی تحریک ایسی نہیں ہے جو ان ہتھ کنڈوں سے یا رکی ہو یا تھمی ہو، بلکہ ایسے ہتھ کنڈوں سے حالات مزید خراب ہوتے ہیں اور حالات مزید خراب ہونے جا رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں. اور اس کی ذمہ دار یہ امپورٹڈ حکومت ہے اور بیرونی سازش جو ہے جو انہوں نے کی وہ اس کے ذمہ دار. ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ عام انتخابات کرائیں. آج ہم دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں سے فریش مینڈیٹ مانگنے کا وقت آ گیا ہے. تاریخ میں جب بھی اقوام کو مشکل پڑتی ہے اور تاریخ میں جب بھی کوئی کانفلکٹ آتا ہے جس کے لیے فیصلہ سازی کرنی پڑتی ہے تو لوگوں سے فریش مینڈیٹ مانگا جاتا ہے جمہوریت میں. یہ ایک بڑی پرانی تاریخ، رسم، اخلاقی طور پہ، آئینی اور جمہوری طور پہ یہ ایک طریقہ ہے. لیکن موجودہ حکومت نے یہ مناسب سمجھا کہ بیرونی سازش کے ذریعے، محلاتی سازش کے ذریعے ہم پہ مسلط ہو جائیں. اور مسلط ہونے کے بعد جب عوام باہر آ گئی، عوام نے انہیں رد کر دیا، تو ان کا خیال ہے کہ اس بربریت کے ساتھ عوام کو روک سکیں گے. سب سے پہلے تو یہ کہ اس بربریت کے نتیجے میں پورے ملک میں آج احتجاج ہوئے گا رات کو عشاء کی نماز کے بعد چیئرمین عمران خان صاحب کی کال پہ. اور لاہور کے عہدیداران میرے ارد گرد بیٹھے ہیں. لاہور میں آج ہم لبرٹی چوک پہ شام کو 8 بجے جمع ہوں گے اور پورے لاہور کے 14 حلقوں سے 14 قومی اسمبلی کے حلقے اور 35 صوبائی اسمبلی کے حلقوں سے ریلیاں نکلیں گی اور وہ لبرٹی چوک کی طرف آئیں گی. میں حکومت کو یہ بھی واضح طور پہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو لوگوں کی نفرت ہے ان کے لیے، درجہ حرارت ملک میں بہت زیادہ ہے. یہ تو سب کو پتہ ہے نا کہ درجہ حرارت ملک میں بہت زیادہ ہے. ایسے پنگے بازی نہ کریں. آپ منہ کالا کرا کے حکومت میں آئے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ منہ کالا کرا کے آپ حکومت سے واپس جائیں. ایک صاف ستھرا رستہ جو کہ موجود ہے آپ کے پاس کہ انتخابات کرائیں وہ آپ کو دیا جا رہا ہے. اور یقین مانیں کہ یہ عمران خان کی جمہوری روایات ہیں، اس کی آئین اور قانون کے ساتھ وابستگی ہے. ورنہ کوئی اور لیڈر ہوتا، اس کے پیچھے اتنی عوام ہوتی اور لوگوں میں آپ کے لیے جتنی نفرت ہے اتنی نفرت ہوتی تو اب تک یہ معاملہ کسی اور طرف چلا گیا ہوتا. سری لنکا سے سبق سیکھیں. 2010 میں عرب ممالک میں 6 ریاستیں گر گئیں اور 10 ممالک ایسے تھے جو شدید احتجاج سے بالکل وہاں پہ معمول زندگی جو ہے وہ مفلوج ہو گیا. ضروری نہیں کہ پاکستان بھی اسی طرف جائے، اور پاکستان متحمل بھی نہیں ہے اس کانفلکٹ کا اور اس طرح کی احتجاج کا. تو لہٰذا لیکن حقیقی آزادی کے لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم باہر نکلیں گے. اور آج پورے پاکستان میں شام عشاء کے بعد، ابھی تھوڑی دیر بعد سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ ہر شہر کے اور ہر علاقے کے جو علاقے ہیں، جو لوکیشنز ہیں جہاں پہ احتجاج ہوئے گا وہ سامنے آ جائیں گی. لاہور کا میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں کہ ہم 8 بجے لبرٹی چوک پہ اکٹھے ہو رہے ہیں. میں ساتھ آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ایک طرف تو یہ جو جعلی سی حکومت ہے اس کی یہ بزدلی کا آج نشان تھا. دوسری طرف یہ ایک طرح سے انہوں نے عوام کی توجہ ہٹانے کی کوشش کی ہے. کیا آپ جانتے ہیں کہ اس حکومت نے آتے ساتھ 40% LNG کو مہنگا کر دیا ہے؟ اور کیوں مہنگا کیا ہے؟ مہنگا اس لیے کیا ہے کہ اپریل میں 4 پاکستان کی تاریخ کے مہنگے ترین سودے خریدے گئے LNG کے. پاکستان کی تاریخ کے مہنگے ترین. ہمارے دور میں کبھی $14-15 سے اوپر ویٹڈ ایوریج نہیں گئی جو کارگوز 12 کارگوز آتے ہیں پاکستان میں. انہوں نے جو سودے خریدے ہیں اس کی بنیاد پہ مئی میں ویٹڈ ایوریج $21 $21.5 پہ چلی گئی ہے. جس کا مطلب ہے کہ جو انڈسٹری RLNG استعمال کرتی ہے 40% اس کی قیمت بڑھ گئی. اور آپ کے جو 3 RLNG پلانٹس ہیں وہاں پہ 40% مہنگی بجلی بنے گی. اور جولائی کے مہینے میں جو فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ لگ کے آئے گی، جس کو بڑی مشکل سے PTI حکومت 4.5 سے $2.5 پہ لے کے آئی اور پھر $5 فی یونٹ ہم نے سستی کی بجلی، اس ساری کا اثر زائل ہو جائے گا. اس کے علاوہ آپ مہنگائی کی طرف دیکھیں. آٹے کی قیمت جو ہے وہ $1300 سے کراس کر گئی ہے. ڈالر جو ہے وہ بلیک میں $200 کا بک رہا ہے جو آج سننے میں آ رہا ہے. اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ 6000 پوائنٹ کریش کر گئی ہے. زر مبادلہ کے ذخائر $10 ارب سے بھی نیچے جا چکے ہیں. اور یہ جو ہے حکومت جو ہے یہ لندن میں بیٹھی ہے، سوچ رہی ہے کہ اگر آپ فوری انتخابات کرائے تو عمران آ جائے گا اور اگر تھوڑی سی دیر کی تو ہماری نالائکی سامنے آ جائے گی. میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی نالائکی سامنے آ چکی ہے. اب مزید دیر نہ کریں.
اس ملک کی خودداری کو آپ نے تباہ کیا، اپنے اقتدار کی خاطر خودداری بیچی، اس ملک کی معیشت کو آپ کی نالائکی اور بد انتظامی نے تباہ کیا، اس ملک کی سیاست کو آپ کی لوٹاکرسی نے اور ہارس ٹریڈنگ نے خراب کیا۔ اس ملک میں لوڈ شیڈنگ نہیں تھی آپ کے آنے سے پہلے، آج اس ملک میں ہر گلی میں، ہر محلے میں، ہر گاؤں میں لوڈ شیڈنگ ہے، اور ہمارے کئی ایسے علاقے ہیں خیبر پختونخوا کے اور بلوچستان کے جہاں 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کا اسکیڈول چل رہا ہے 24 گھنٹے کے اندر۔ تو یہ معاملات جس طرح آپ چلا رہے ہیں یہ ایسے نہیں چلیں گے، نہ یہ ملک کی سیاست برداشت کر سکتی ہے آپ کو مزید، نہ معیشت کر سکتی ہے، نہ یہ معاشرہ برداشت کر سکتا ہے۔ آپ اسے آخری وارننگ سمجھیں۔ آج جو یہ بربریت ہوئی، اور یہ کہتے ہیں کہ جی وہ مسیحی برادری کا ہے، اسی گراؤنڈ کے اندر مسلم لیگ نون اپنے کنونشن کرتی رہی ہے، اپنے فنکشن کرتی رہی ہے، اور آج اس کو ایک مذہبی رنگ دینے کی کوشش کی گئی ہے اپنے ذاتی عزائم کی خاطر اور سیاست چمکانے کی خاطر۔ تو ایسے نہ کریں۔ آج جلسہ بھی ہر حالت میں ہوئے گا۔ اس وقت عمران خان صاحب بھی انشاءاللہ تعالیٰ کچھ دیر میں سیالکوٹ پہنچنے والے ہیں، اور پورے پاکستان میں یکجا احتجاج ہوئے گا۔ اس احتجاج کو آج کے لیے ایک وارننگ سمجھا جائے، اور میں آج سارے جو عوام ہیں ان سے میں اپیل کرتا ہوں کہ یہ حکومت منہ کالا کر کے آئی ہے حکومت میں، اور لگتا ہے کہ ان کا عزت کے ساتھ جانے کا ارادہ نہیں ہے۔ یہ ملک کو زیادہ نقصان پہنچا دیں گے جتنا انہوں نے ابھی تک پہنچایا ہے۔ اس لیے آج آپ سارے باہر نکلیں، بہت ضروری ہے، اور آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے اپنی طاقت کا۔ جب عوام باہر نکلتی ہے ان کی کانپیں ٹانگنے لگ جاتی ہیں، اور ان کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں۔ میں آپ کو اس وقت پوری ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ اس وقت لندن میں بحث یہ ہو رہی ہے کہ اگر ایک نون لیگ کا طبقہ فکر ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ فوری انتخابات اگر کرائے تو عمران آ جائے گا، اور دوسرا یہ کہہ رہا ہے کہ اگر دیر کر دی، انتخابات کرانے میں دیر کر دی تو نہ ہماری نالائکی سامنے آ جائے گی اور نااہلی سامنے آ جائے گی۔ تو کریں کیا؟ سر پکڑ کے بیٹھے ہیں۔ اس لیے انتخابات فوری طور پہ کرانے چاہیے، لوگوں سے فریش مینڈیٹ لینا چاہیے۔ اس مسئلے کو حل کرنے کا اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ آج آپ نے جو حرکت کی ہے یہ آپ کی بزدلی کی عکاسی کرتی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ رات کو آپ کو عوام سے جواب بھی مل جائے گا، اور صرف چند دن رہ گئے ہیں۔ جس دن پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی کال آئی اسلام آباد نکلنے کی طرف، آپ یقین مانیں وہ صرف اسلام آباد کی طرف نہیں لوگ نکل رہے ہوں گے، آپ دیکھیں گے اس ملک کا سما اس دن کیا ہوئے گا۔ بہت شکریہ جی سوالات۔ شہرماد بھائی، کل وزیر اعظم جو عمران خان صاحب نے بیان کیا تھا وزیر اعظم نے کہ جو نمبر ہیں میں نے بلاک کیے ہیں، کچھ وہ تب تک نمبر بلاک ہی رہیں گے جب تک جو تاریخ اناؤنس نہیں کی جاتی ہے الیکشن کی، وہ الیکشن کمیشن کے نمبر بلاک کیے یا کسی اور قوت کے کیے گئے ہیں؟ دیکھیں، آپ سب کو پتہ ہے کہ جس کے نمبر بلاک کیے ہوں گے جو ریلیونٹ ادارے ہیں، ظاہر ہے انہی کی طرف حوالہ ہوئے گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی ملک کے ادارے ہیں ان کو اس وقت ملک کی سالمیت کی طرف اور ملک کی بہتری کی طرف سوچنا چاہیے، اور مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ سوچ رہے بھی ہوں گے۔ اور اس وقت اگر کوئی سیاسی سائنسدان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بچے کو پتہ ہے، آپ سب کیمروں کے پیچھے بھی یہی بات کرتے ہیں کہ اس وقت اگر کوئی واحد حل ہے اس ملک کی سیاست کو، اس کی خود مختاری کو اور اس کی معیشت کو بچانے کا، تو وہ فریش الیکشنز ہیں، تازہ الیکشنز ہیں، اور یہی ہماری ڈیمانڈ ہے۔ یہ کوئی غیر آئینی ڈیمانڈ نہیں ہے، یہ کوئی غیر اخلاقی ڈیمانڈ نہیں ہے، یہ کوئی غیر جمہوری ڈیمانڈ نہیں ہے۔ اگر یہ نہیں سمجھتے اس ڈیمانڈ کو تو پھر یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے حالات کی ذمہ دار یہی ہوئے گی آنے والے دنوں میں۔ اچھا میاں صاحب یہ بتائیں کہ ایک تو آپ کے جو اتحادی ہیں اور سابق وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ 17 اور 18 مئی سے کریک ڈاؤن ہونے چاہیے، کوئی لسٹیں وغیرہ بھی آپ کی لوگوں کی بنائی گئی ہیں۔ دوسرا، آج مریم اورنگزیب جو وفاقی وزیر اطلاع سے، اس نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ اب مزید فری ہینڈ نہیں دیا جا سکتا پی ٹی آئی کو۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا ٹریلر صبح سیالکوٹ میں چلایا گیا ہے۔ اگر گورنمنٹ کریک ڈاؤن پر آ جاتی ہے تو کوئی الٹرنیٹ پلان وغیرہ تیار رکھا ہوا ہے آپ نے؟ دیکھیں، بالکل ہم نے تیار رکھا ہوا ہے۔ ایک تو پاکستان کے جیلوں میں اتنی جگہ نہیں ہے کہ وہ محب وطنوں کو حقیقی آزادی کے لیے تھما سکیں، تو اتنی پاکستان کے جیلوں میں جگہ نہیں ہے، اور ہم جیلیں بھرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ لیکن جس دن پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے اوپر کریک ڈاؤن شروع ہوا، یہ تمام شہر بند ہو جائیں گے، اور ممکن ہے کہ یہاں پہ تحریر اسکوائر کا منظر آپ کو دیکھنے میں آئے۔ اس لیے بہتر ہے کہ کوئی غیر قانونی اور غیر جمہوری قدم یہ امپورٹڈ حکومت نہ اٹھائے۔ جو ہماری ڈیمانڈ ہے، جو پورے پاکستان کی ڈیمانڈ ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہم اقتدار پہ لا کے مسلط کر دیں، ہم تو کہہ رہے ہیں الیکشن کرائیں، فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں، لوگ فیصلہ کریں کہ اس ملک کی قیادت کس کو دینی ہے۔ زبردستی ایک 85 جماعتوں والی جماعت کو
350 اراکین کی پارلیمنٹ کے اوپر مسلط کیا ہوا ہے، اور وہ ان کے لوگ تو ہیلمٹ پہن کے بھی نہیں عوام میں نکل سکتے. یہ جو وزیر داخلہ بڑھ کے مارے ہیں باہر بیٹھ کے، یہ ہیلمٹ پہن کے بھی نہیں نکل سکتے عوام کے اندر. اس وقت حقیقت تو یہ ہے. اور اگر آج ایک عمران خان ٹویٹ کر دیں تو میں تو نہیں سمجھتا یہ سارے طاقت کے ایوان بے معنی ہو جائیں گے، یہ ریزہ ہو جائے گا سب کچھ. تو بہتر ہے کہ آپ اس وقت ایک الیکشن کی طرف جائیں، عام انتخابات کی طرف جائیں. ملک آپ سے چل نہیں رہا. آدھی آپ کی اپنی جماعت یہ کہہ رہی ہے کہ الیکشن کراؤ، سارا دن ہماری نالائکی سامنے باہر آ رہی ہے. ایک طرف کہتے ہیں عمران خان قیمتیں بڑھا گیا، دوسری طرف کہتے ہیں کہ ڈیزل اور پیٹرول کی قیمت نہ بڑھا کے عمران خان ظلم کر گیا. تو ان کو تو بنیادی چیزوں کی سمجھ ہی نہیں ہے. بلا وجہ کی جنریشن کیپیبلٹی زیادہ ہونے کے باوجود کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. اور یہ وہ ملک تھا جہاں 2 ماہ پہلے سے تک آپ کی معیشت 5.5% کی رفتار سے ترقی کر رہی تھی. زر مبادلہ کے ذخائر بڑھ رہے تھے. آپ کی ایکسپورٹ $32 ارب پہ ٹچ کر رہی تھی. آپ کی ریمیٹنسز $31 ارب پہ ٹچ کر رہی تھی. آپ کی IT ایکسپورٹس بڑھ رہی تھی. آپ کی لارج اسکیل کی صنعت مارچ تک کا جو ڈیٹا ہے 10%، بڑے درجے کی صنعت 10% سالانہ کے حساب سے گرو کر رہی تھی. اور آج اس ایک ماہ کے اندر صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ ملک کو یہ دیوالیے کے قریب لا کے کھڑا کر دیا ہے. نہ ان سے کرنسی سنبھل رہی ہے، نہ ان سے بجلی سمجھ رہی ہے، نہ ان سے معیشت سنبھل رہی ہے. اور اقتدار پہ مسلط ہو کے بیٹھنا ان کے لیے ضروری بنا ہوا ہے. ہم لوگوں کو کیا 500-600 لوگوں کو جیل میں ڈال کے یہ لوگوں کی حقیقی آزادی کی آواز کو روک لیں گے؟ ملک میں ایسی افراتفری آئے گی کہ انہیں بھاگنے کا موقع نہیں ملے گا. اچھا سر یہ بتائیں کہ کل بھی خان صاحب لگاتار خان صاحب کا فوکس جو ہے وہ اگر صحیح کہوں تو اسٹیبلشمنٹ پر ہے. کل بھی انہوں نے کہا کہ سازش روکنے والوں نے سازش نہیں روکی اور یہ تمام تر معیشت کا اور یہ سب برا حال ہوا. آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب دوبارہ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم غیر سیاسی ہو گئے ہیں اور ہمیں بالکل سائڈ پر رکھا جائے سیاست کے، اور خان صاحب بار بار انہیں دعوت دے رہے ہیں کہ آئیں اور یہ سب کچھ دیکھیں، تو یہ معاملات کل کو پھر کوئی آواز دے گا تو پھر خان صاحب کی کیا اسٹیٹمنٹ ہوگی؟ دیکھیں یہ تو ایک حقیقت ہے نا کہ تمام اداروں کا ایک پاکستان کی سیاست میں رول رہا ہے. اگر ہم اسے آج آنکھیں میٹ لیں تو ہم پھر جھوٹ بول رہے ہیں، اپنے ساتھ بھی جھوٹ بول رہے ہیں. اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ کچھ اتحادی ایسے ہیں جو اشاروں کے منتظر ہی رہتے ہیں. تو بہتر ہے کہ ہم اس وقت تمام جو لوگ ہیں وہ یونیفائی ہو کے انتخابات کی طرف اپنا زور لگائیں. ہر محب وطن پاکستانی اس وقت انتخابات کی طرف ہی جانا چاہ رہا ہے. پاکستان کے اداروں کو بھی اس وقت انتخابات کی طرف جانا چاہیے. اور یہ جو الیکشن کمیشن ہے، یہ جو میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس وقت کوئی خود مختار یا آزادانہ فیصلے کر رہا ہے کہ جی آرٹیکل 63 جو ہے وہ لاگو نہیں ہوئے گا، لوٹاکریسی بھی آپ کر سکتے ہیں. الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا ہے کہ جی میں 90 دن میں انتخابات بھی نہیں کرا سکتا. الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا ہے میں نے سارے فیصلے بھی پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہی دینے ہیں. تو یہ ایسے تو نہیں یہ ملک چل سکتا. یہ اتنا ہلکا نہیں لینا چاہیے ان ساری چیزوں کو. ابھی کچھ نہ کچھ نظام اس ملک میں ہے اور لوگ یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں. آپ لوگوں کے کیمرے ہیں، سارا کچھ ہے. دنیا کا سب سے وائبرنٹ میڈیا ہمارا سوشل میڈیا، ہماری ایک یوتھ جو ہے، سب سے زیادہ یوتھ اس ملک میں ہے، وہ یہ سارا کچھ دیکھ رہی ہے. یہ زیادہ دیر نہیں چلے گا یہ سسٹم. ہمارا صاحب یہ بتائیے کہ جب نئی حکومت آ رہی ہے، آپ کو انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم جو پرائسز سے ہیں اشیاء خردوموش نیچے لائیں گے، پیٹرول نیچے لائیں گے، ڈالر نیچے آئے گا. لیکن وہ معاملہ الٹا ہوتا جا رہا ہے. جو ڈالر ہے وہ تقریباً 200 شاید کراس کر جائے گا، اور جو گوشت ہے مرغی کا، دیگر جو چیزیں ہیں وہ 200-300 ریٹ اوپر بڑھ گیا. تو کہاں جادو کرے گی؟ دیکھیں میرا کیونکہ میں 4-5 وزارتوں میں رہا ہوں تو میرا بہت سارے افسران سے رابطہ رہتا ہے، وفاقی حکومت میں اور کچھ صوبائی حکومت میں بھی. وہ سب یہ بتاتے ہیں کہ ایک اٹر کنفیوژن ہے اور کوئی سمت نہیں ہے. وزیر جو نئے آئے ہیں ان کو پتہ کچھ نہیں ہے، وہ بیچارے خوفزدہ بیٹھے ہوئے ہیں. ڈکٹیشن باہر سے آتی ہے. جو یہاں لوگ بیٹھے ہیں ان کی سوچ کچھ اور ہے، جو باہر لوگ بیٹھے ہیں ان کی سوچ کچھ اور ہے. اب دیکھیں نا جی، روس سے یہ مہنگائی کا ایک توڑ یہ تھا کہ ہم روس سے سستی گیس اور سستا تیل لیتے، نہیں لیا. روس سے سستی گیس اگر ہم لیتے تو آج 40% اس حکومت کو LNG کی قیمت نہ بڑھانی پڑتی. اگر روس سے ہم سستا تیل لیتے تو یہ جو آج کشمکش میں پھنسے ہوئے ہیں کہ جی سبسڈی دینی پڑ رہی ہے، آپ مزید بھی سستا کر سکتے تھے تیل کو اور اس مہنگائی کی کمر توڑ سکتے تھے. اور اگر آپ انتخابات کی طرف جائیں اور ایک اہل حکومت اس ملک میں آئے تو یہ جو بد انتظامی ہو رہی ہے، جس کی بنسبت آپ کو لوڈ شیڈنگ کرنا پڑ رہی ہے، اور ایڈمنسٹریشن نام کی کوئی چیز نہیں ہے اس ملک کے اندر، اس سے بھی ہمیں نجات مل جائے. تو یہ تو ایک صرف بچگانہ ضد ہے نون لیگ نے لگائی ہوئی ہے کہ ہم نے اقتدار پہ قابض رہنا، چاہے پورے ملک کا بیڑا غرق ہو جائے، اس کی خودداری کا بیڑا غرق ہو جائے، اس کی معیشت کا بیڑا غرق ہو جائے. سماج صاحب یہ بتائیں کہ اگر اس وقت موجودہ حکومت یہ کہتی ہے
इलेक्शन डेट के अनाउंस कर देती है और उसके बाद कहती है कि हमें 6 महीने चाहिए इंतखाबी इस्लाहात के मामले पर, और PTI हमारे साथ आके बैठे, और इलेक्शन कमीशन भी ये कहता है कि 6-7 महीने चाहिए। तो क्या ये काबिल कबूल होगी ऑप्शन PTI? बिल्कुल हमें काबिल कबूल नहीं है। इंतखाबी इस्लाहात से अगर इनका मकसद ये है कि FIA इनके केसों की पैरवी करना छोड़ दे, नैब इनके केसेस बंद कर दे, ओवरसीज़ वोटर्स को ये वोट के हक़ से महरूम कर दें, तो ऐसे इंतखाबात तो जाली इंतखाबात ही होंगे ना। तो बिल्कुल हम इंसाफ के कानून की राह में और अवाम लोगों को, पाकिस्तानी लोगों को, चाहे वो दुनिया में कहीं भी बैठे हैं, अपने वोट का हक़ इस्तेमाल करने से इनको महरूम नहीं करने देंगे। ये इंतखाबी इस्लाहात नहीं है, ये NRO 2 की तैयारी की जा रही है, बल्कि अब तो NRO 3 कहना चाहिए, क्योंकि दूसरा NRO एक ऑलरेडी मुल्क में नाफिज हो चुका है। तो ये NRO 3 की तैयारी की जा रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस NRO के राह में रुकावट बनेगी। और मैं वाज़े बता दूं कि आज हम अकेले नहीं हैं, पूरी कौम हमारे साथ खड़ी है और इंशाअल्लाह ताला रात को अहले लाहौर लिबर्टी में 8 बजे सारे इकट्ठे हो रहे हैं और बाकी पूरे पाकिस्तान में तमाम जो मुकामात हैं उनको अभी हम थोड़ी देर में सोशल मीडिया के ऊपर वायरल कर देंगे। बहुत शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू। आइए जी, चाय भी लगी हुई है। करेंगे, बल्कि PTI के जोशीले कारकुनान के जज्बात एहसासात की अक्कासी करेंगे।